اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد النبی وعلی آلہ واللعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الجن والانس من الاولین والآخرین اللہم عجل لولیک الفرج رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. Respected brothers and sisters, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. آج کا دن 19ویں ماہ مبارک رمضان وہ ہمارے لیے دردناک دن ہے کہ جس دن ہمارے آقا ہمارے مولا امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سر پر ابن ملجم مرادی لعنت اللہ علیہ نے ضربت لگائی اور ہمیں ہمارے امام سے جو ہے دور کر دیا. خدا امام امیر المؤمنین کے قاتلین پر لعنت کرے، خدا ابن ملجم پر لعنت کرے. صحابہ کو جانو کہ اس سیریز کے آج کے ایپیسوڈ میں ہم جن دو شخصیات کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ دونوں جو ہے کربلا کے شہداء میں سے. یقیناً امام حسین علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جس جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے نہ میرے نانا رسول اللہ کو ملے، نہ میرے بابا علی مرتضیٰ کو ملے، نہ میرے بھائی حسن مجتبیٰ کو ملے. اب کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے اور اسی لیے ہم پورے 72 کا ذکر نہیں کر سکتے اور سب کی جو ہے سٹوریز اتنی اویلیبل بھی نہیں ہے، اسی لیے ہم نے ان 72 میں سے 2 اصحاب کا ذکر جو ہے اس سیریز میں کیا ہے. اور وہ 2 صحابہ ہے جناب عابس ابن شبیب شاکری اور جناب جون ابن ہوئی. جناب عابس ابن شبیب شاکری کوفے کے رہنے والے تھے اور جب لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر کوفے کی طرف بلایا تھا تب جناب عابس ابن شبیب شاکری جو تھے ان لوگوں میں سے تھے جو اپنے غلام شوذب بن عبداللہ کے ساتھ لیٹر لے کر امام حسین ابن علی علیہ السلام کی خدمت میں گئے تھے اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو لیٹرز دیے تھے کوفے والوں کے جس میں امام حسین کو کوفے آنے کی دعوت دی تھی. اور اس کے بعد جناب عابس ابن شبیب جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مل گئے اور ان کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوئے یہاں تک کہ وہ کربلا پہنچے. جب کربلا پہنچے تب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اور جب عاشور کا دن آیا اور کئی شہداء کربلا جو ہے شہید ہوئے تب جناب عابس ابن شبیب نے جو ہے دیکھا کہ نماز ظہر بھی امام نے ادا کر لی. تب اس کے بعد کئی سارے شہداء شہید ہو گئے. تب جناب عابس نے اپنے غلام شوذب بن عبداللہ کو پوچھا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو جناب شوذب نے کہا مل کر آج جو ہے ہم رسول اللہ کے نواسے کا ڈیفینڈ کریں گے، ان کو ڈیفینس کریں گے. تب جو ہے جناب عابس نے کہا میں تم سے کچھ اور ایکسپیکٹ کر بھی نہیں رہا. اس کے بعد جناب شوذب بن عبداللہ جو ہے وہ گئے میدان کربلا میں امام حسین کی اجازت سے اور شہید ہوئے. اور اس کے بعد جناب عابس نے جو ہے وہ آئے اور جناب عابس نے کہا کہ اے ابا عبداللہ خدا کی قسم میں جو ہے کھا کر کہتا ہوں کہ اگر اس دنیا میں دور یا نزدیک میں آپ سے زیادہ کوئی میرے لیے نزدیک نہیں ہے، یو آر دا ڈیئرسٹ ٹو می، آپ سے زیادہ میرے لیے کوئی بیٹر نہیں ہے. اگر میرے پاس طاقت ہوتی کہ آپ سے تمام ظلم و جور کو دور کر دو اور میں کچھ بھی کر سکتا جو میری جان اور میرے خون سے زیادہ ہے میں ڈیفینیٹلی وہ کرتا. یہ دیکھیے 3 دن کی بھوک اور پیاس پھر بھی جناب عابس کا جو جذبہ ہے، جو ان کا پاور ہے، جو ان کا ول پاور ہے، جو امام میں ایمان اور عقیدہ ہے وہ کتنا سٹرونگ تھا. اس کے بعد جو ہے انہوں نے امام علیہ السلام پہ سلام بھیجا اور جو ہے اپنی اپنی ایمان کی گواہی دی اور امام حسین سے اجازت لے کر وہ کربلا کے میدان میں گئے. جب وہ کربلا کے میدان میں گئے تب ربیع ابن تمیم حمدانی کہتا ہے، مقتل میں مینشنڈ ہے کہ میں نے دیکھا جب عابس آ رہے تھے تو میں نے اسے پہچانا اور میں جانتا تھا کہ عابس جو ہے وہ شیروں کا شیر ہے. جب وہ لڑتا ہے تب جو ہے لوگ جو ہے بھاگ جاتے ہیں اور کوئی جو ہے ان سے میدان میں لڑتا نہیں ہے. تب جناب عابس نے دیکھا کہ کوئی ان سے لڑنے آ نہیں رہا کیونکہ سب جو ہے ڈر رہے تھے. تب جناب عابس نے جو ہے اپنی زرہ جو کوٹ ہوتا ہے جو جس سے تلوار کا وار بچتا ہے اسے پھینک دیا، اپنے سر سے جو ہیلمٹ جو سر کو پروٹیکٹ کرتا ہے وہ پھینک دیا اور تلوار لے کر سیدھا آرمی میں جو ہے انٹر ہو گئے. اور جب آرمی میں انٹر ہوئے تو عمر سعد نے آرڈر کیا کہ جناب عابس کو جو ہے پتھروں سے مار کر جو ہے ان کو جو ہے شہید کر دو. جناب عابس کو پتھروں سے مار کر شہید کر دیا گیا.
ربیع ابن تمیم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ کم سے کم جناب عابس نے 200 لوگوں کو جو ہے ان کو قتل کیا، ان کو واصل جہنم کیا۔ اس کے بعد جناب عابس کی شہادت ہوئی، اور جناب عابس کی شہادت کے بعد جو ہے ان کے سر کو کاٹ لیا گیا اور ان کی باڈی کو امام حسین علیہ السلام کے خیمے تک بھیج دیا گیا۔ عصر عاشور کے بعد بنی اسد نے جو ہے ان کا جو ہے جنازہ دفن کیا۔ جناب عابس جو ہے کافی جگہوں پر کتابوں میں مینشن بھی ہے۔ جو دوسرے صحابی ہے جن کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارے مولا و آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں، جن کا نام ہے جناب جون ابن ہوئے۔ جناب جون ابن ہوئے جو تھے وہ ایکچولی افریقہ سے تھے، اور جب جناب جعفر طیار علیہ السلام مدینے واپس آئے تھے افریقہ سے، تب جو ہے وہ ان کے ساتھ آئے، اور وہ جو ہے جناب عباس ابن عبد المطلب کے جو ہے غلام میں تھے۔ جناب عباس ابن عبد المطلب جو تھے رسول اللہ کے چچا تھے۔ اب جب امام امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جناب جون کو خریدا، اور جناب ابو ذر غفاری علیہ الرحمہ، جن کی سٹوری انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے، ان کو جو ہے گفٹ کر دیا۔ اب جناب ابو ذر کی غلامی میں جو ہے جناب جون رہے۔ جناب ابو ذر انشاءاللہ جن کی سٹوری ہم پڑھیں گے، بہت بڑے رسول اللہ کے اصحاب میں سے تھے۔ جب جناب ابو ذر کی شہادت ہو گئی صحرائے ربضہ میں، تب جو ہے وہ جناب جون امیر المؤمنین کے پاس واپس آ گئے، اور ایسی رات جہاں پر امام علیہ السلام زخمی تھے، جناب جون امیر المؤمنین کے ساتھ تھے اور اپنی خدمات اہل بیت علیہ السلام کو پہنچا رہے تھے۔ آخر میں وہ امام علی کے بعد امام حسین اور پھر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ میدان کربلا میں پہنچے، اور وہاں جو ہے انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے اجازت مانگی۔ امام حسین نے کہا جون تم نے اہل بیت علیہ السلام کی بہت خدمت کی ہے، تم چلے جاؤ، تم جو ہے بہت بوڑھے ہو چکے اور تم جو ہے بہت ضعیف ہو، تم چلے جاؤ، آئی گارنٹی تم کو جنت ملے گی۔ لیکن جناب جون نے کہا ہے میرے مولا میرے آقا، کہ آپ نہیں چاہتے کہ ایک سیاہ غلام، ایک بلیک سلیو جو ہے آپ سے نزدیک ہو جائے؟ امام حسین علیہ السلام بہت گریہ کرنے لگے، انہوں نے جناب جون کو گلے لگایا اور جہاد کا اجازت دی۔ جب جناب جون گئے، انہوں نے جو ہے ایک رجس پڑھا جس میں اہل بیت علیہ السلام کی تعریف کی، اور پھر جو ہے ایک جنگ لڑی، ایک بہترین جنگ لڑی، اس کے بعد شہید ہو گئے۔ جب وہ شہید ہوئے تو امام حسین علیہ السلام ان کی زخمی باڈی کے پاس پہنچے اور اپنے خون کو جناب جون کے خون سے ملایا، اور ان کے لیے دعا کی کہ اللہ ان کے چہرے کو جو ہے نورانی کر دیں۔ یہ دکھاتا ہے کہ اسلام میں جو کتنا اینٹی ریسزم تھا۔ جناب بلال کی سٹوری بھی اس کا ایک ثبوت ہے۔ انشاءاللہ سوری تھوڑا آج ایپیسوڈ تھوڑا لمبا ہو گیا، انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے دو نئے اصحاب کی سٹوری کے ساتھ۔ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔